بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان۔ ملک میں اس وقت الیکشنز کا اعلان ہو چکا ہے۔ 8 فروری 2024 الیکشنز کے حوالے سے تاریخ دی گئی ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اب ہو گئی ہیں ایکٹیو۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بڑی پولیٹیکل پارٹیز، تحریک انصاف کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، وہ مسلم لیگ نون کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ ڈیل کر چکی ہے۔ نواز شریف ڈیل کر کے واپس آئے ہیں، کمپرومائز کر کے واپس آئے ہیں، اور اب ڈیل یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے یہاں پر گراؤنڈ کو سیف کیا جائے گا، یہاں پر گراؤنڈ کو ہموار کیا جائے گا، اور اگلے انتخابات کے نتیجے میں نواز شریف کو ملک کا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ یہ الزام ہے ملک کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا، جن میں شامل ہے تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ وہی مسلم لیگ نواز بھی خوش نہیں ہے، وہ کہتی ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ جو نون لیگ الزام لگاتی ہے کہ نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکالا گیا، مسلم لیگ نواز کی حکومت کا جس طریقے سے خاتمہ ہوا، پھر 2018 کے الیکشنز کے اندر جو دھاندلی ہوئی جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی، نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جب تک یہ ساری سچویشن پراپرلی انڈو نہیں ہو جاتی تب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا اس وقت معیار اور ہے۔ تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ یار ہمیں جلسے کرنے دو، ہمیں پبلک سے ووٹ مانگنے دو، ہمیں پبلک میں نکلنے دو، ہمیں اپنے کینڈیڈیٹس ایٹ لیسٹ اناؤنس کرنے دو، ہم جس کو تھوڑا سا پرومیننٹ کرتے ہیں اس کے خلاف کارروائیاں حکومت شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھو نہیں، ہمیں صرف الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دو، ہمیں جلسے چھوٹے چھوٹے جلسے کرنے کی اجازت دے دو۔ ان کو اس کی اجازت حکومت نہیں دے رہی۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ ڈیل کر کے آ گئی ہے، اور اس ڈیل کے نتیجے میں چونکہ اب نواز شریف ملک کا وزیر اعظم بنے گا چوتھی مرتبہ، تو یہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کچھ لوگوں کی جو کمٹمنٹس تھیں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹیز کولیشن میں تھیں، تو ان کے ساتھ جن لوگوں کی کمٹمنٹس تھیں وہ لوگ اب مسلم لیگ نواز کو جوائن کر رہے ہیں۔ ایون ابھی خبریں ہیں کہ بلوچستان سے درجن بھر الیکٹیبلز جو ہیں وہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر مسلم لیگ نواز کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور بلوچستان وہ گراؤنڈ ہے جو پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ اگلے الیکشنز میں پیپلز پارٹی کے لیے بہت زیادہ سیف ہوگی۔ اب بلوچستان میں اس وقت زیادہ الیکٹیبلز ہیں بی اے پی کے اندر، بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر باپ کے 2 دھڑے ہیں۔ ایک دھڑا سم ہاؤ کلوز ہے پیپلز پارٹی کے، جس کو لیڈ کر رہے ہیں صادق سنجرانی صاحب اور عبدالقدوس بزنجو صاحب۔ دوسرا دھڑا مسلم لیگ نواز کے تھوڑا قریب ہے، جس میں جام کمال صاحب ہیں، جس میں انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، جس میں سرفراز بگٹی صاحب ہیں۔ تو یہ جو ڈویژن ہے یہ بھی باپ کے لیے بطور پارٹی تو نقصان دہ۔ باپ کا تو خیر وجود جس طریقے سے آیا، الٹیمیٹلی اس کا اختتام بھی اسی طریقے سے ہو جائے گا، لیکن یہ جو ڈویژن ہے یہ اپنے اپنے گروپس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ، اپنی اپنی الائیڈ پارٹیز یا جن کے ساتھ ممکنہ الائنس ہوگا ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اپنی پارٹی کو بھی الٹیمیٹلی اپنے گروپ کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سچویشن ہے اب جی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایسے میں ایک بیان دیا ہے کہ اب وزیر اعظم اس مرتبہ لاہور سے نہیں کراچی سے ہوگا۔ اس بیان کو کچھ لوگ بڑے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور خیر الیکشنز کے حوالے سے کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلاول صاحب مطلب کچھ بھی ہو جائے بلاول صاحب اگلے وزیر اعظم نہیں بننے جا رہے، کوئی اور شخص ہو سکتا ہے ایون فرام پیپلز پارٹی، لیکن بلاول از ناٹ گوئنگ ٹو بی دی پرائم منسٹر آف پاکستان ایٹ لیسٹ یہ جو اگلے الیکشنز ہیں۔ یہ کچھ اینالسٹس کا کلیم ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ میرے خیال میں تو پچھلے کچھ عرصے میں بلاول صاحب نے جس طریقے سے پالیٹکس کی ہے ان کے اندر جو میچورٹی آئی ہے، جو کچھ عرصہ پہلے ہمیں نہیں نظر آ رہی تھی، جو پولیٹیکل گرومنگ ہے ان کی، وہ بہت بہتر ہے، اور بینگ اے فارن منسٹر بھی انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو پاکستان کے فارن منسٹر کو کرنے چاہیے تھے، ان کی ڈیوٹیز میں شامل تھا، لیکن ہم ان لوگوں کو بھی اب احسان مانتے ہیں جو اپنی ڈیوٹیز کو بھی کم از کم پورے طریقے سے انجام دے دیں۔ تو یہ جی سیاسی حالات ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ الیکشنز وقت پر ہوں اور پرامن طریقے سے ان کا انعقاد ہو، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہ جو ایک سوچ اور اپروچ ہے کہ الیکشنز آلریڈی ریگنگ کے الزامات، لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبات، ان کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، ایک لائے عمل بنائیں، ایک کنسنسس ڈیولپ کریں، کسی ایک منیمم چیز کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریں، تاکہ جو الیکشنز کے ریزلٹس ہوں اس کے بعد یہ انسرٹینٹی نہ ہو، اس کے بعد اس طریقے کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ ہو، اکنامک انسٹیبلٹی نہ ہو، ملک ایک ٹریک پہ آئے، کوئی بھی حکومت ہو جس کو لوگ الیکٹ کریں وہ آئے اور پراپر طریقے سے ملک کے معاملات کو آگے چلائیں، اس دعا کے ساتھ کہ ایسا ہی ہوگا اور ملک کے اندر ایک ایسی لیڈرشپ آئے گی جو اس ملک کو واپس ٹریک پر لے کے جائے گی۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔